اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے، دوسرا حصہ سورہ جاسیہ کا، آیت نمبر 21 سے 37 تک۔ دیکھیں پہلے ہم نے آیت 2 2 3 3 4 4 کر کے پڑھا۔ آج اس پورے سبق کو جب آپ ایک ردم میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ہر ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، گویا کہ پھولوں کی وہ مالا ہے، وہ لڑی ہے جس میں ہر پھول جو ہے جڑا ہوا ہے، اور ایک ردم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نثر ہے، یہ شاعری ہے، یہ کیا ہے۔ یہ خود ہمیں دیکھ کے جب وہ اندازہ ہوگا، پہلی بات۔ اور یہ بات میری اور آپ کی ہے، یہ میرے اور آپ کی جو ہے وہ کہانی ہے۔ بتایا گیا ہے ہمیں کہ تم اگر یہ کرتے ہو تو یہ انجام ہے، یہ کرتے ہو تو یہ انجام ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، کیا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں السیئات برائیوں کو، ان نجعلہم یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین آمنوا مانند ان کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے جو برے لوگ ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، کہ وہ مانند ہو جائیں گے اچھے لوگوں کے جن کے نیک اعمال ہیں؟ کیا ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ہو جائے گا؟ کیا ولید بن مغیرہ جو ہے، کیا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے ان کا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ سوان، وہ کہتے ہیں برابر ہے، محیاہم و مماتہم، مرنا ان کا اور جینا ان کا، ہم بھی مرتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ یہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ کام کیا، کام کرنے کے بعد ہم بھی جو ہے وہ مر گئے، اسی طرح وہ بھی مر گئے، ہمیں بھی جو ہے وہ دفنا دیا، انہیں بھی دفنا دیا، برابر ہوگی بات۔ کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ کیا یہ بلا بات عقل کے مطابق ہے کہ ایک شخص جس نے ساری عمر جو ہے وہ حرام کی کھایا، حرام کام کیے، لوگوں کے حقوق غصب کیے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اس کے رسولوں کی نفی کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، وہ برابر ہو جائے گا اس مانند کے جس شخص نے جو ہے وہ ساری عمر حلال کھایا اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو احکامات پہ چلتا رہا، اور بالکل پابندی کے ساتھ اس نے ساری عمر اس کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا؟ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا دونوں کا جینا مرنا برابر ہے؟ سواء ما یحکمون، بہت ہی بری بات ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں نا کہ یہ سارے برابر ہو جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تخلیق کیا، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کے، سچائی کے ساتھ۔ یہ سب کچھ، یہ زمین و آسمان، یہ ساری مخلوقات اللہ نے ایسے کھیلنے کے لیے نہیں بنائی، یہ ایک کھلونا نہیں بنایا، یہ سچائی کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ وہ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمائی کی، جو یہاں پہ کیا اس کمائی کا جو ہے وہ۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں گھر نہیں دیے تھے؟ کیا تمہیں اونٹ گھوڑے گاڑیاں جو ہیں وہ تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں کھانے پینے کے لیے نہیں دیا تھا؟ تم بھول گیا مجھے اس وقت؟ تو نے اس وقت مجھے یاد بولن کرنی ہے، اور تیرا خیال تھا کہ جو تم کر رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے، سب کچھ لکھوا رہے تھے۔ تو جو تم نے اعمال کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات اسی لیے تخلیق کی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تاکہ وہ بدلہ دے ہر نفس کو، ہر جان کو، بما کا سبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ چھوڑ دیں کہ اگر دیکھیں، اگر ایک شخص کہتا ہے میں بھی برابر اور وہ بھی برابر، تو پھر جو تو حرام کرتا رہا وہ تو پھر عیاشی میں زندگی گزار گیا، اور جس نے جو ہے وہ حلال کھائی، ایک لقمہ تک اپنے پیٹ میں حرام کا جانے نہیں دیا، اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا ہوا دیکھتا رہا لیکن حرام کی طرف نہیں لے کے گیا، نہ اس نے رشوت لی، نہ اس نے چوری کی، نہ کسی کا حق مارا، تو پھر ہم تو کہتے ہیں نا، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یار اس کا بھی مداوع ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، حکمرانی کر رہا ہے، حقوق غصب کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کبھی اللہ انہوں بھی پوچھے گا۔ جب وہ اللہ پوچھے گا تو یہ وہی دن ہوگا جس دن جو ہے وہ ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے اوپر کوئی ذرا برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرائیتا، اب یہ لوگ کون ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ افرائیتا،
افرائیتا کہا جاتا ہے جب کسی کو جو ہے وہ استفہامیہ ہو اور بڑا حیران ہو کے پوچھا جائے بھلا دیکھا تو نے اس شخص کو، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے بنا لیا اپنا الہ اپنی خواہش کو، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو نفس کی بات مانتا ہے باقی ساری باتیں چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا رسول کے احکامات کیا ہیں، وہ صرف جو من آتا ہے اس من کا موجی ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اللہ نے بھی اس کو بے راہ کر دیا اس کے علم کے باوجود۔ یہاں پہ علی علم میں دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو پتا ہے کہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ رہا ہوں، میں نہیں چل رہا اس راہ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی من کی بات مان رہا ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کون ہے؟ جو ایک سماج، فکری سماج والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، بغیر جاننے ہوئے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ نمائندے ہوتے ہیں پوری قوم کے۔ وَضَلَّهُ، اور براہ کر دیا۔ اور دوسرا بات یہ کہ اللہ نے جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جو ہے جہنم کے گڑھے میں گرنے کو جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے راہ کر دیتا ہے۔ وَضَلَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ عِلْمٍ، وَخَتَمَ، اور مہر لگا دی اللہ نے، عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے سننے پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں، لوگ جو ہے وہ کائنات میں کہاں کہاں تک نہیں پہنچ گئے، مریخ پر بستیاں بسانے کی بات ہو رہی ہے، چاند پہ ہو رہی ہے، کہاں کہاں پہ جو ہے وہ پانی اڑ رہا ہے، تہیں چھان ماری ہیں زمین کی، آسمان کی فضائیں کھنگال چھوڑی ہیں انہوں نے، اور سب کچھ دیکھ لیا ہے، نہیں نظر آیا تو انہیں اللہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ نہیں دیکھتے یہ سارے ڈسپلنڈ، یہ سارے یہ گلیکسیز یہ کیسے چل رہی ہیں، یہ نہیں نظر آتا۔ ان کو اتنا علم ہے، اپنے تئیں پہ پی ایچ ڈی بھی ہیں، اپنے تئیں پہ ان کے پاس کیا کیا جو ہے وہ نوبل پرائزز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ نہیں نظر آ رہا انہیں۔ تو جب اللہ نظر نہیں آ رہا تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگ جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے کہ وہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ کا نہیں پتا چل سکا کہ جس نے یہ کائنات تخلیق کی، یہ کس نے حکم دیا سورج کو روز نکلے، کس نے جو ہے وہ اس کو روز اس کی جو ہے وہ جگہ بدل کے نکلنے کا حکم دیا، کس نے چاند کو حکم دیا، کون اپنی ٹائم پورا کر کے جو ہے وہ نکلتا ہے اور پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز، یہ ہواؤں کو، یہ بارش کس نے برسائی، کون برساتا ہے؟ کیا یہ کوئی نیچرل فنامنا ہے؟ کون ہے جو بخارات کو اٹھاتا ہے سمندروں سے، اٹھا کے جو ہے وہ پھر ہواؤں کو حکم دیتا ہے فلاں علاقے میں لے جاؤ، فلاں جگہ جا کے اتنا برسو؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ نہیں نظر آتا۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ ادھر سے ہوا ادھر چل رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب یہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں پہ، ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے اللہ کی یہ کائنات روشن نشانیوں کی شکل میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں دیکھتے۔ وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ اللہ نے تو ہدایت قرآن میں دی، اللہ نے ہدایت جو ہے وہ رسولوں کے ذریعے بھیج دی، یہ نشانیاں کہا کہ ان کو پہچانو، ان کے اوپر غور کرو۔ تم کیوں غور نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں سوچتے ان کے بارے میں؟ خود سوچو، یہ زمین ایک جیسی، اس میں پانی ایک ہی جگہ سے لگ رہا ہے، ایک درخت کا پھل میٹھا ہے، ایک کا کڑوا ہے، ایک کا جو ہے وہ تلخ ہے، ایک پھول جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے، ایک سرخ رنگ کا ہے، ایک جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، تو پھر کیوں تمہیں نظر نہیں آتی یہ ساری چیزیں؟ کیوں تم غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا، نہیں ہے جینا ہمارا، نہیں ہے جینا ہماری اس دنیا کی زندگی کا۔ وقالو ما ہی الا حیاتنا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، بس یہی زندگی جینا ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا 4 دن کی زندگی ہے بس اس کے بعد ختم ہے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ زمانے کی وجہ سے ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک کائنات ہے، یہ خود ہی ایک مادے سے جو ہے وہ ایک اس کے پھٹنے سے آئی وجود میں، اس کے بعد ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، کوئی کسی نے اٹھنا نہیں ہے دوبارہ۔ یہ کس نے دیکھا کہ اچھا کل کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا؟ یہ پیدا کرنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ ایک نیچرل فنومینا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور دہر جو کہتے ہیں کہ زمانے کی وجہ سے ہیں، دہریہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے۔ جس طرح جو ہے وہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم بھی بنتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دہریہ کہلاتے ہیں، جن کو جو ہے وہ رب پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ جس طرح جو کمیونزم کی مثال کیا ہے، وہ بھی یہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ بس آئیں جئیں مریں اور بات ختم ہو گئی، نہ کل کو پوچھا جائے گا، نہ ایک کامن سینس ہے. کیا اگر ایسے ہو تو کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا زمانے کا ہے. وما لہم بذالک من علم، اور ان کے پاس کوئی اس کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان ہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے ہیں. کیا سرائیاں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہاں سے، انہوں نے خود یہ باتیں بنا رکھی ہیں. کیا ان کے پاس کوئی سند ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ وہ صرف ان ہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیتیں ہماری، جب ان کو بتایا جاتا ہے، بینات، کھلی کھلی آیتیں ہمارے اوپر پڑھی جاتی ہیں. ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتا ان کا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ تو 1400 سال پرانے قصے ہیں، یہ تو وہی دقیانوسی باتیں ہیں. وہ دیکھیں جی آج سود کے بغیر معیشت کیسے چل سکتی ہے، وہ دیکھیں جی جھوٹ کے بغیر ڈپلومیسی تو ہو ہی نہیں سکتی. آج ہم سٹاکنگ نہیں کریں گے تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے، رشوت نہیں لیں گے تو ہم چلیں گے. جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ما کان حجتہم، جو حجت ہے ان کے لیے، اللہ، مگر یہ ان کے پاس نہیں کوئی دلیل ہوتی، اللہ مگر یہ کہ ان قالوا، وہ صرف یہ کہتے ہیں آتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. جس سے بھی بات ہوگی جو نہیں منکر ہوگا وہ کہے گا اچھا کبھی دیکھیا کسی کو دوبارہ جیتے ہوئے اٹھ کے؟ جو تم کہتے ہو کل کو جینا ہوگا، اچھا ایسے ہے تو لاؤ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. کہاں دعویٰ کیا گیا کسی قرآنی کتاب میں کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ زندہ کر کے لایا جائے گا؟ ہمیشہ یہ کہے گا کہ ایک دن آئے گا، وہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا، سب کو جمع کرے گا اور سب کا حساب کرے گا. کہاں بتایا گیا کہ دنیا میں زندہ کر کے دکھایا جائے گا؟ جب وہ ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، تو ان کا صرف یہی ہوتا ہے اچھا اگر سچے ہو تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو جو ہے وہ لے آؤ. آباء و اجداد بھی آئیں گے، جس دن سارے اٹھیں گے اس دن تم اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھو گے. قل اللہ، کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے اللہ ہے، یحییکم، وہ جو زندہ کرتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تمہیں، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر روز قیامت تمہیں اکٹھا کرے گا. کون سے روز قیامت؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل روشن دیوار کے اوپر، یہ سامنے لکھا ہوا ہے دیوار کے اوپر، بار بار جو کہا گیا نا، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پڑھ لیجئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اسی طرح اس دن کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایسے ہی وہ دن ہمارے سامنے آ جانا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثریت لوگوں کی جو ہے اس بات کو نہیں جانتی، مانتی نہیں ہے. دیکھیے اگر ہم صرف رسمی طور پہ ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہاں جی جینا ہے، ہاں جی مر اٹھ دوبارہ جی اٹھنا ہے، یقین کوئی نہیں ہے ہمیں. جس شخص کو روز آخرت پہ یقین ہو وہ یہاں پہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایمان ہے، رسم ایمان ہے، ہاں کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن یقین نہیں ہے ہمیں. بار بار جو کہا جاتا ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین، کون؟ یہ متقیوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جن کو آخرت کے بارے میں پتا ہے، جس کو آخرت کے بارے میں یقین ہے، ایمان ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس راستے پہ نہیں چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ منع فرمایا ہوا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو یہ یہاں سے شروع ہوا ہے قُلِ اللَّهُ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن کی بھی جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی. تم آج تو کہتے ہو نا کہ آج اچھا فلاں کے پیچھے چلے جاؤ، وہ 4 پیسے دے دے گا، وہ تمہیں بچا لے گا، وہ تمہاری جو ہے تمہارے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا. یاد رکھو دنیا میں بھی اللہ، یہ زمین و آسمان سارا کس کا ہے؟ اللہ کی. اور بادشاہی اس دن بھی کس کی ہوگی؟ اس دن بھی بادشاہی کس کی ہوگی؟ اور یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ یومئذ یخسر المبطلون، اس دن پھر باطل جو ہے وہ گھاٹے میں ہوگا. اس دن باطل لوگ جو ہیں، وہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ گھاٹے میں ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ نفی کرتے رہے. اور پھر جس دن قیامت آئے گی، جہنم سامنے لا کے کھڑی کی جائے گی، جہنم غرائے گی، جہنم جلزی لے گی. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، جب سامنے جہنم کھڑی کر دی جائے گی پھر یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں رسول آیا تھا،
یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ڈرانے کے لیے بتا رہا تھا، بار بار بتا رہا تھا کہ سیدھے ہو جو، اچھے اعمال کر لو، نہیں تو جہنم تمہارا مقدر ہے۔ جب وہ سامنے آ جائے گی تو پھر ساری امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی۔ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور ساری امتوں کو دیکھے گا اپنے گھٹنوں دو زانوں ہوئے۔ پھر کیا ہوگا؟ كُلُّ أُمَّةٍ، پھر ہر امت تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اپنے کتاب اعمال نامہ، اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، انڈیویجلی بھی کلیکٹیولی بھی۔ انفرادی طور پہ گناہ کرنے والوں کے سامنے ان کی رکھ دی جائے گی، اور جو اجتماعی طور پہ ایک ہی گناہ میں مبتلا تھے، قوم لوط کس لیے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تباہ کر دی گئی تھی، وہ ایک گناہ تھا ان کا، وہ لواطت کرتے تھے، وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ مردوں سے پورا کرتے تھے عورتوں کی بجائے۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ سارے اپنی بلائی جائے گی اس کی کتاب کی طرف۔ الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم جو ہے وہ کرتے تھے، جو تمہارے اعمال تھے آج اس کے مطابق بدلا دیے جاؤ گے۔ ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، یہ ہے ہمارا اعمال نامہ، تمہارا اعمال نامہ یہ ہے، اس میں کیا ہے؟ ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے اوپر سچائی کے ساتھ بول لے گی۔ یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ فرشتے لکھی جا رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اتنی سی برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ ہوگی، اتنی سی بھلائی کی ہوگی وہاں بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ کیا لکھا گیا؟ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطق، وہ بولے گی تم پر بالحق کے، سچائی کے ساتھ۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم سب کچھ لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ کوئی حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں ہمیں کون سا دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان فرشتوں کو تو بھول جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو دل میں پلنے والی خواہش تک کو جانتا ہے۔ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی، اس وقت دل میں پیدا ہونے والا وساوس تک جو ہے وہ اس میں درج ہوں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اب جب سامنے آ جائے گی کتاب تو پھر دو ہی گروپ رہ جائیں گے، ایک ایمان والوں کا جنہوں نے نیک اعمال کیے، دنیا میں جو ہے وہ صحیح راہ پہ چلے، اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ، پس وہ داخل کرے گا ان کو، کہاں پہ؟ ربہم، رب ان کا، فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں۔ اب رحمت اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت جہنم کے عذاب سے بچ جانا، سب سے بڑی رحمت اس دن کی تنگیوں، اس دن کی مشکلوں سے نجات مل جانا، اس دن حساب آسان ہو جانا، جنتوں میں داخل کر دینا، اور پھر سب سے بڑھ کے دیدار الہی ہو جانا، اپنی رحمت میں وہ شامل کرے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ دعا کیجیے اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں داخل کر دے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کیے، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو ہم اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور رحمت ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس جہنم سے بچاوا ہو جائے، بچ جائیں ہم، یہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ذالک ھو الفوز المبین، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ کھلی کھلی کامیابی۔ کیا؟ اس سے بچ جانا ہی کامیابی ہے، باقی اس کی رحمت ہے، وہ جس درجے میں مرضی جو ہے وہ بھجوا دے۔ یہ تو وہ لوگ ہو گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہوئے، اب ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا پس نہیں تم پہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں؟ کیا تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا؟ رسول کس لیے بھیجے تھے میں نے؟ تمہیں بتاتے تھے کہ تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فاستکبرتم، بس تم نے استکبار کیا، تکبر کیا تم نے۔ وکنتم قوم مجرمین، اور تم لوگ ہو ہی گناہگار، تم ہو ہی مجرم، کہ جب تمہارے سامنے آیتیں پڑھی جاتی اس کا استہزاء اڑاتے تم لوگ اس وقت۔ اور نہیں یہ قرآن، دین تو تمہارا پرسنل مسئلہ ہے بھائی، دین کو اس کام میں مت لو۔ بھائی کس کام میں مت لو؟ ہمارا دین ہی ہمارا ہر چیز ہے، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری عائلی زندگی، کون سی ایسی چیز ہے جو دین کے بغیر ہے؟ ہر چیز ہمارا دین ہے، ہر چیز ہمارا قرآن ہے۔ اب قرآن کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر لیں، چاہے میجورٹی ہو، وہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ جو پارلیمنٹ کر لیں، جو اجتماعی طور پہ کر لیں، اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ جہنم کا راستہ ہے۔ جب تمہارے سامنے آیتیں پڑھتی تھیں تم استکبار کرتے تھے، تم کہتے تھے نہیں، جو جمہوریت ہے، جو لوگوں کا اجتماعی فیصلہ ہے، وہی جو ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ جیسے آج کے دور میں کیا ہے کہ اقتدار کا حاکم کون ہے؟ عوام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بڑھ کے بڑا شرک کوئی نہیں ہے۔ اقتدار کا حاکم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ملک رکھتا ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ اوپر ہی پڑھا ہے کہ اسی کے لیے سب کچھ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو پھر جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا، فیصلے بھی کس کے چلنے چاہیے؟ جو خالق ہے. اس خالق کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی سے، دیکھیے آسمانوں کی فضائیں، آسمان اوپر، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم مانتی ہے. بگاڑ صرف اس انسان نے اس زمین کے اوپر پھیلا دیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر. انسان نے جو ہے وہ فساد پھیلا دیا. سبب کس کے؟ بس سبب اپنے کرتوتوں کے، اپنے اس انکار ہونے کے. تم لوگ ہو ہی مجرم. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ان سے، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةَ، اور وہ گھڑی بھی سچی ہے. لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے. قل، تم کہتے تھے، ما ندری ما الساعۃ، میں نہیں جانتا وہ گھڑی کیا ہے. آج بھی یہی بگاڑ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس قیامت کو ماننے سے انکاری ہیں. ہم اس روز محشر کو ماننے سے انکاری ہیں. اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایکسیپٹ کر رہے ہوتے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہماری نظر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اپنے تک محدود رہتی. ہم دوسروں کے مال جان کے اوپر جو ہے ان کی عزتوں کے اوپر نظر نہ رکھتے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ گھڑی جس میں کوئی شک نہیں ہے، قل تم ما ندری ما الساعۃ، تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے وہ گھڑی کیا ہے. ان نظن الا الظن، ہم نہیں گمان کرتے، صرف ایک خیال ہی ہے. دیکھی کبھی کسی نے قیامت؟ دیکھا کبھی نے کسی نے جی اٹھنا؟ کسی نے جنت دوزخ دیکھا ہے؟ ایویں کہانیاں بنی ہیں. یہ تمہارا گمان تھا، یہ تم کہتے تھے. ما نحن بمستقینین، اور نہیں تم ہم تو یہ کہ ہمیں یقین ہی نہیں. فبدا لہم، اور پھر کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہے وہ ظاہر کر دی جائیں گی، ان کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی. کیا؟ سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کے اعمال، ہر چیز ان کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. لے لیں. اور ان کی برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے کی ہوں گی، کھول کے رکھ دی جائیں گی سامنے ان کے. وحاق بہم، اور گھیر لے گا، گھیرا ڈال لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس کا وہ استہزاء اڑایا کرتے تھے. کہتے تھے نا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ گھڑی کیا ہے. جب اس کو سامنے دیکھ لیں گے تو وہ سامنے ہمارے سامنے آ کھڑی ہوگی اور پھر وہ گھیر لے گی، اس سے گھیر لے گی. وکیلا کیلل، اور کہا جائے گا ان سے، الیوم، آج کے دن، ننساکم، ہم نے بلا دیا تمہیں، ہم بھول جائیں گے تمہیں. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم آج کے اس دن کی اپنی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے نا. جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اس اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ گھڑی جس میں کوئی شک نہیں ہے، تم کہتے تھے کون سی گھڑی، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے اس کے اوپر. اور جب وہ سامنے آ جائے گی جس کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، تو پھر کہا جائے گا پھر آج ہم تمہیں بلا دیں گے. مال دیا، بیوی بچے دیے، رہنے پینے کو گھر دیے، سب کچھ دیا، تم نے ہمیں بلائی رکھا وہاں پہ. آج ہم تمہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہو چکا ہوگا، آج ہم تمہیں جہنم میں پھینک کے بھول جائیں گے. اس کے بعد کوئی تم سے پوچھے گا نہیں. دروغہ سے کہیں گے ہمیں موت ہی دلوا دو کسی طرح، آج ہم بلا دیں گے. یومکم وما وکم النار، اور پھر یہ بتا دیا جائے گا تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. وما لکم من الناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پہ. جن کے بل بوتے پہ تم آج جرائم کرتے ہو، جن کے بل بوتے پہ تم جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نفی کرتے ہو، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. تمہارے پاس کوئی تمہارا ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وجہ کیا تھی اس کی؟ ذالک بانکم، یہ سبب اس کے، بانکم اتخذتم، تم نے بنا لیا تھا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا لیا تھا. اللہ کی آیتوں کو مذاق سمجھ رکھا تھا تم نے. یہ ہے انجام اس کا. آج یہ آیتیں ہمارے سامنے، قرآن ہمارے سامنے، کھلی کھلی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، سنتے ہیں ہم. اگر ہم نہیں مانیں گے تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم. لیکن بات یہ ہے کہ ذالک بانکم، کیا ہم اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ ہم مانتے ہیں اللہ کی. مذاق اڑانا یہ نہیں ہوتا کہ میں الان اس کا مذاق اڑاؤں، اس کو نہ ماننا ہی اس کا مذاق اڑانا ہے. ہم قرآن کو تو رکھ دیتے ہیں اٹھا کے سائڈ پہ، وہ جی دیکھیں جی وہ لائٹیں نہیں لگیں گی، یہ مہندی نہیں ہوگی تو ہمارے بچے کی محلے والے کیا کہیں گے، یہ ڈانس نہیں ہوگا، یہ جو ہے وہ ناچیں گے نہیں، سب کچھ نہیں ہوگا، تو پھر یہ کہ یہی مذاق اڑانا ہوتا ہے. اور مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ مذاق اڑاتے تم اللہ کی آیتوں کا. وغرتکم الحیات الدنیا،
دھوکے میں ڈال رکھا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے، بس مال ہے نا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر بندے کو خرید لیں گے ہم۔ ابو جہل بھی کیا کہا کرتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی تو دیکھی جائے گی، مال بڑا، پیسے بڑے۔ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم سمجھتے تھے کہ 4 پیسے ہیں، مال ہے، تو اولادیں ہیں تمہاری، اور تم جو ہے وہ سب سے افضل ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، لا یخرجون منہا، نکال لے نہیں جائیں گے اس سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ تمہاری کوئی توبہ قبول کی جائے گی، نہ تم سے کوئی راضی نامہ لیا جائے گا، نہ تم سے اس وقت پھر کوئی معافی تلافی ہوگی۔ بس اس وقت ڈال کے جیسے تم اس چھوٹی سی دنیا میں تم نے جو ہے وہ مجھے بلا دیا تھا، آج میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ سب کچھ روشن کتاب ہمارے سامنے، کھلی کھلی آیتیں۔ کچھ چیز ایسی ہے جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو یہاں پہ، اس کے باوجود ہم صرف یہاں بیٹھ کے ہم سر ہلائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو ہمارا انجام لکھا ہوا ہے سامنے، ہمیں اس انجام کو آج اس صفحے کو سامنے پڑھ لینا چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، بس تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جو آسمانوں کا رب ہے، اور رب الارض، اور جو زمین کا رب ہے، اور رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی جو ہے حکم کے اوپر چلنے والی، سوائے انسان کے، سوائے انسان کے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو جو ہے وہ اپنا معبود جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اور سب سے بڑا معبود تو اس کے اندر جو ہے خود گھسا ہوا ہے، اس کا نفس ہے۔ بار بار وہ حدیث دہرانے کو دل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہوا، اور جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ لڑو، تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جا کے بس کرے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے، کھلی کھلی تمہارے سامنے چیزیں ہیں۔ ساری تعریفوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کی بڑائی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقیں اللہ کی بڑائی مانتی ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ساری بڑائی اسی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑائی، تکبر صرف مجھے ہی زیبا ہے، یہ میری تہمت اور میرا چادر ہے، جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جہنمی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ سارے کام کروا سکتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ بھی کروا سکتا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اللہ نے سب کچھ ہمارے سامنے کھول کھول کے رکھ دیا، اس کے باوجود ہم نہ چلیں، انجام سامنے لکھا ہوا ہے۔ فیصلہ آج کرنا ہے ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ اس قرآن کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، یا ہم نے اپنے نفس کی بات ماننی ہے، یا ہم نے اپنے دنیاوی آقاؤں کی بات ماننی ہے۔ فیصلہ آج کر لیں، اگلے لمحے جو ہے وہ جب چلی جائے گی روح، جب ہوا نکل جائے گی، اس کے بعد یہی کچھ ہوگا جو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو جو ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے، عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت 25واں پارہ بھی ختم ہوا اور سورہ جاسیہ بھی مکمل ہوئی الحمدللہ۔ کل سے انشاءاللہ سورہ الاحقاف جو ہے وہ شروع کریں گے ہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجیے ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے جو ہے وہ کہا۔ انگلینڈ سے تصویر صاحب نے کہا، پھر
خزانہ خاتون انڈیا سے ہیں، پھر ایک شخص جس نے نماز کے لیے پرٹیکولرلی کہا کہ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دیں، ایک خاتون نے اپنے شوہر کی صحت کے لیے کہا، بہت سے بہن بھائیوں نے جو ہے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی ناجائز حاجات کو پورا فرما دیں، سب کو جو ہے وہ رزق حلال نصیب فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی اولاد کو ان کو تابع فرما بنا دے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، سب کو ایمان والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے، جن کے اہل خانہ جن کے بھائی بہن ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اپنی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ دعا کیجیے تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک